السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ کے کسی زمانے میں فیصلے آتے تھے اور لوگ انہیں پڑھتے تھے اور میڈیا انہیں رپورٹ کرتا تھا، مگر بدقسمتی سے آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور خاص طور پہ اپنے سپریم کورٹ کے اندر کے جو حالات ہیں، کبھی چیف جسٹس کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہو جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھی ججوں کا فلاں فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، اور کبھی پریس ریلیزز جاری کر دی جاتی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کسی بھی معاملے پہ وضاحت دینے کے لیے۔ اور آج تو جسٹس فائز عیسیٰ جو ویسے تو مشہور ہیں اپنی خط و کتابت کے لیے، کبھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، کبھی بطور سربراہ جوڈیشل کونسل چیف جسٹس کو لکھتے ہیں اور کبھی بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھے۔ آج تو انہوں نے ایک وضاحت بھی جاری کر دی، اور اس سے پہلے ایک ایسا نوٹ جاری کیا تھا جس کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ کوئی عدالتی نوٹ تھا، کوئی وضاحت تھی یا کیا تھا۔ بہرحال یہ وہ ایک نوٹ تھا جو 6 ججوں کے اس فیصلے کے متعلق تھا جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہی ایک عبوری حکم کو ختم کیا تھا، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ جب تک حتمی رول نہیں بنتے یا سو موٹو کارروائیاں ختم کر دی جائے۔ تو آج بھی ایک وضاحتی نوٹ آیا ہے۔ اس کی وضاحت کا پس منظر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو دعوت دی گئی تھی۔ آئین کی گولڈن جوبلی تھی، اور ظاہری بات ہے گولڈن جوبلی 50 سال میں ایک بار ہی آتی ہے، زندگی میں ایک بار آتی ہے، تو سپریم کورٹ کے ججز کو دعوت دی گئی۔ ماسرہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کوئی بھی جج پارلیمنٹ نہیں گیا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجوہات میں نے ایک آپ کو بتا دی اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہ وہاں پہ بھٹو کی تصویریں لگی تھی، اور شاید کچھ احساس ندامت کی وجہ سے نہیں گئے کہ ہم کیسے فیس کریں گے کیسے شخص کو کہ جس کے بارے میں آج تک تاریخ کہتی ہے اس کا عدالتی قتل ہوا، اور وہ بھی اسی سپریم کورٹ کے ہاتھوں۔ تو بہرحال کل سپریم کورٹ کے کوئی ججز نہیں گئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے پارلیمنٹ میں، اور لگ نہیں رہا تھا کہ وہ تقریر کریں گے، مگر پھر انہیں تقریر بھی کرنی پڑ گئی۔ تو اس کی انہوں نے آج پھر وضاحت دی ہے، کیونکہ کافی تنقید بھی ہو رہی تھی ان پہ کہ وہ جا کے بیٹھے تھے سابق صدر آصف علی زرداری کے بالکل ساتھ تو نہیں، بلکہ بیچ میں قائم علی شاہ تھے جو پاکستان کے معمر ترین سیاسی پارلیمنٹیرین ہیں اور سندھ کے چیف منسٹر بھی رہے، اور وہ شاید واحد MNA ہیں جنہوں نے 1973 کی اسمبلی میں کے وہ رکن تھے، اور انہوں نے آئین سازوں کے بیچ بطور آئین ساز دستخط بھی کیے 1973 کے آئین کے۔ تو اور ان کے ساتھ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے تھے، مگر اس دوران کافی کچھ سیاسی تقریریں بھی ہوگی، خاص طور پہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بہت کچھ کہہ دیا جو سیاسی نوعیت کا تھا، تو جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بعد میں کھڑے ہو کے کہا کہ ان کا یہ تاثر تھا کہ شاید کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی۔ بہرحال انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ کسی کی تقریر پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے، یہ بھی آئینی حق ہے ان کا، مگر اپنی پوزیشن انہوں نے ضرور کلیئر کی اس تنقید کے بعد جو کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کی جا رہی تھی۔ جو انہوں نے وضاحت جاری کی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 11 اپریل 2023 کی تاریخ سے یہ وضاحت جاری کی ہے بطور سینئر پیونی جج۔ وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ دعوت قبول کرنے سے قبل معلومات حاصل کی گئی کہ کیا سیاسی تقریریں کی جائیں گی، اور یقین دہانیاں کرائی گئی کہ صرف آئین اور اس کے بنانے کے متعلق بات کی جائے گی۔ مجھے جو پروگرام بھیجا گیا اس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس نقطے کی وضاحت پہلے میرے عملے نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کروائی، اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے کی، اور اس کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی کیونکہ میں آئین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں اب جو کچھ بھی ہوا اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو بھی اپنی وضاحت ضرور دینی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ پبلک میں ڈیبیٹ تو ہو رہا ہے۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی گولڈن جوبلی تھی، اس میں سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو شریک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہی وہ آئین ہے جس کو سپریم کورٹ کے معزز ججز عدالت میں ایسے اٹھا کے لہراتے ہیں دس گرین بک، اور پھر اسی کو لہرا کے کئی وزیر اعظم فارغ ہو گئے اور کئی وزیر اعظم تو عدالتی قتل بھی ہو گئے۔
تو جب اس کی گولڈن جوبلی آئی تو پھر ججز کا ایسی تقریب میں نہ ہونا، اور پھر نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ نہیں گئے، سپریم کورٹ میں بھی کوئی ایسی تقریب نہیں رکھی۔ بہرحال یہ ان کی وضاحت جاری ہے۔ ابھی آگے جا کے جسٹس فائز صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تقریر کریں گے اور میں نے معذرت کی، تاہم جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر میں نے بات کی۔ یہ عمل باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا اور یا میں نے آئین کی یاد بنانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ میں ہال کے کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا۔ میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی۔ آئین کو سیاسی تنوع کے تمام اطراف سے لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کے ذریعے بنایا گیا ہے، جو ان کی دانشمندی کی گواہی دیتا ہے۔ اس نے کامیابی کے حصول کے لیے بانی کے نسب العین، اتحاد، یقین اور نظم کی توثیق کی اور ثابت کیا کہ سب سے زیادہ گنجلک مسائل بھی اخلاص اور جذبے کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں جب لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھا جائے۔ لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے بغیر ہم آزادی حاصل نہ کر پاتے۔ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی۔ آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے۔ یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں۔ آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ جب پاکستان کے پاس لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا۔ اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی اور لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے اور آئین میں درج کیے گئے تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے۔ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے۔ تو یہ وضاحت میرے خیال میں اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ اب جبکہ یہ سلسلہ جب شروع ہو جائے گا تو کل چیف جسٹس بھی جب بن جائیں گے جسٹس فائز عیسیٰ، تو کیا وہ اپنے فیصلوں اور اپنی مختلف تقاریب میں شرکت کے حوالے سے ہر بار وضاحتیں جاری کریں گے؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو جج ہے وہ صرف اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتا ہے، تو اب یہ جو نیا رجحان ہے کہ نوٹ یا پریس ریلیز یا سرکولر یا اس طرح کی وضاحتیں، اب اگر جج بھی ان وضاحتوں کے ذریعے بولنا شروع ہو گئے تو پھر جو فیصلوں کی وقت ہے سپریم کورٹ کی عدالتوں کی، وہ وقت کم ہو جائے گی۔ تو اس رجحان کی جتنی حوصلہ شکنی کی جائے وہ کم ہے، مگر بہرحال ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا نیا ہے، اس کے دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یقینی طور پہ جس قسم کے حالات ہیں ان حالات میں ہر معاملے میں فوری وضاحت جو ہے وہ فائدہ ہی دیتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے بات تو ٹھیک ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہی، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گولڈن جوبلی میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ زندگی میں، انسان کی زندگی میں یہ ایک بار آتا ہے ایسا موقع کہ جب اس کے ملک کا آئین جو ہے وہ 50 سال کا ہو جائے، اور 75 سالہ ہماری قومی زندگی میں اگر 50 سالہ آئین کے ہم کیک کاٹ رہے ہیں تو یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔